حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر اور ان کے کنبے پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے صحابہ پر، اور اللہ ہم سب پر بھی اپنا کرم فرمائے اور وہ ہماری اولاد پر بھی کرم فرمائے قیامت کے روز تک. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں اچھائی عطا فرمائے ہر لمحے. عزیز اسلامی بھائی اور بہنوں، اس شام ہم یہاں بات کریں گے بابت تخلیق میں عظیم ترین ہستی اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام تر مخلوق تخلیق فرمائی، اور ہم سب جانتے ہیں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. نہ صرف تمام پیغمبران سے بلند تر ان سب پر رحمت نازل فرمائے، بلکہ اس نے انتخاب فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام مخلوقات پر اعزاز بخشا. لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اجازت فراہم فرمائے یا موقع عطا فرمائے دلوں کو نرم کرنے کا. جب معاملہ آتا ہے جو کچھ اس عظیم پیغمبر نے فرمایا ہے، جب معاملہ آتا ہے ان کے ساتھ حقیقی محبت کے اظہار کا، اور جب ان کے تمام تر پیغام کو سمجھنے کا معاملہ آتا ہے، ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک ایسا وقت تھا بت پرست عرب میں جب لوگ پست ترین سطح پر تھے، لا علمی اور جہالت کی وجہ سے. جب ہم کہتے ہیں جہالت، وہ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے اپنی بیٹیوں اور بیویوں کی، ماں اور بہنوں کی. وہ زندہ لڑکیاں دفنا دیتے، وہ چھڑیوں اور پتھروں کو پوجتے. ان میں سے کچھ لوگوں کو اچھوت تصور کیا جاتا تھا، کچھ لوگوں کو اس قدر کمتر ذات تصور کیا جاتا کہ وہ مکمل طور پر غلام تھے. وہ اس حد تک ظلم کرتے تھے کہ اجنبی یا وہ شخص جو وہاں سے گزر رہا ہوتا اسے حقیقت میں قابو کر کے بطور غلام فروخت کر دیا جاتا. ان کے مورچے تھے اور وہ آنکھ جھپکتے میں خون بہا دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پوجا میں مصروف رہتے. ان میں سے کچھ سورج اور چاند جبکہ دیگر بتوں کی پوجا کرتے، اور زیادہ تر مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ بت بنائے، پتھروں سے یا کبھی کبھار خوراک سے. خوراک کے مواد سے شکل بنائی جاتی اور وہ رکھتے اس پر یقین کہ وہ حقیقت میں خدا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو نیکی سے نوازتی ہو. یہ آپ کو خوشی یا غمی سے نواز سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مخلوقات کی عظیم ترین ہستی کو پیدا فرمایا اس وقت مکہ مکرمہ میں، اور ان کی پیدائش کے موقع پر مکہ کے لوگوں کو نوازا گیا. اور نہ صرف مکہ کے لوگوں کو بلکہ تمام تر انسانیت کو، جن اور انسان سب ہی اس تبدیلی کے گواہ تھے جس کے نتیجے میں تمام دنیا تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ. اس نبی کی پیدائش کے ساتھ اس پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمیشہ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی ہم ان کا نام سنیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو کوئی ایسا نہیں کرتا گناہ کماتا ہے، لہذا ہمیں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ فرماتی ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بها 10.
جو کوئی ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. لہٰذا اگر میں رحمتیں سمیٹنا چاہتا ہوں مجھے فقط کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. لہٰذا جیسے ہی وہ پیدا ہوئے تاریخ رقم ہونے لگی. سبحان اللہ. انہوں نے محسوس نہ کیا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ چیزوں کو رونما فرمایا جن سے ہم ماں باپ سیکھیں گے. ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ان کی پیدائش سے قبل ان کے والد فوت ہو گئے، لہٰذا وہ بطور یتیم پیدا ہوئے. اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو بطور یتیم پیدا ہو یا اس کے والد یا دونوں والدین فوت ہو جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دنیا کا خاتمہ ہو گیا. اللہ کے اکثر انتخاب کرتا اس سے بھی بڑھ کر مصائب سے گزرے ہیں. آج ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس مادی وسائل ہیں، آج کل ہمارے بچوں کے گھر موجود ہیں. اس وقت وہاں کیا تھا؟ وہاں ایک صحرا تھا. لوگ بمشکل خوراک کی استطاعت رکھتے تھے اور پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا اپنی محبوب ہستی کے لیے. انتخاب فرمایا کہ وہ والد کے بغیر پیدا ہوں، یعنی والد پہلے ہی فوت ہو گئے ان کی پیدائش سے. اس کے کچھ عرصے بعد ان کی والدہ وفات پا گئیں. بے حد نوعمر، چند برس کے تھے جب ان کی والدہ فوت ہوئی. اللہ اکبر. لہٰذا وہ نہ صرف باپ کے حوالے سے یتیم تھے بلکہ ان کی والدہ بھی وفات پا گئیں. ماں کی محبت، ماں کی نگہداشت چھن گئی. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس قسم کے مقدر کا انتخاب فرمایا؟ اپنی محبوب ترین ہستی کے لیے، ہم سب کو درس دینے کے لیے کہ جب زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوں آپ ایک منتخب فرد ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے رد عمل پر منحصر ہے اور اس پر کہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم کیسے سیکھ رہے ہیں سیرت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہٰذا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ایک سے بڑھ کر ایک منفی اثر، اس کے باوجود منتخب کردہ تھے میرے اور آپ سے کہیں بلند. اگر 100 یا 1000 لوگ میری پیروی کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی پیروی کرنے والے اربوں لوگ ہوں، اس کے باوجود دیکھیں انہوں نے کیسے جنم لیا اور کب ان کی والدہ نے وفات پائی اور اس کے بعد وہ بے سہارا ہو گئے. اور اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ یہی کچھ ہوا تھا. ان کی ذمہ داری دادا نے قبول کی. عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس نوعمری میں، اور وہ ایک عمدہ نوعمر لڑکے تھے. ان کے خد و خال کامل ترین خد و خال تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ. ان کی صورت ایسی تھی کہ اگر کوئی ان کی جانب دیکھتا تھا وہ اپنی نظر ہٹاتا نہ تھا. در حقیقت لوگ فوراً اس روابط میں تعلق محسوس کرتے. نوعمری کے دور سے وہ بے حد راست گو تھے. آج کے نوجوانوں کے برعکس جھوٹ جو بولتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اسکول جائیں اور جب وہ نہیں جاتے، انہوں نے جو کچھ کیا اور جو کچھ نہ کیا اللہ ہمیں سبق عطا فرمائے. اس ہستی کی کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد قریبی رابطہ. صاف ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منتخب کردہ لیکن قریبی رابطہ، سچائی کے ساتھ انتہائی نوعمری سے دیانتداری. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اب وقت آن پہنچا ہے ہم جھوٹ نہ بولیں اپنی زندگیوں میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نوعمری سے جانے جاتے تھے الصادق الامین، وہ ہستی جو راست گو ہے، جو قابل اعتماد ہے. ہم میں سے کتنے راست گو اور قابل اعتماد ہیں اگرچہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں؟ میں دوبارہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، خود سے بھی، ہم میں سے کتنے لوگ بطور راست گو اور قابل اعتماد جانے جاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ نے جھوٹ نہیں بولا، خواہ جیون ساتھیوں کے ساتھ یا کنبے کے اراکین کے یا امت کے افراد کے ساتھ؟ کبھی کبھار ایسا جھوٹ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اگرچہ ہمیں جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور ہم جھوٹ بولتے ہیں محض بڑا بننے کے لیے، کبھی کبھار اچھا محسوس کرنے کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم دیتے ہیں شہادت کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور اس کے باوجود ہم جھوٹ بولتے ہیں اگرچہ وہ صادق الامین کہلاتے. پیغمبری کا اعلان فرمانے سے قبل بھی اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں کوئی اچھائی عطا فرمائے، ہمیں بھی صادق الامین کہلانے کی ضرورت ہے. اگر نام سے نہیں تب کم از کم خصوصیت سے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اللہ ہمارے دروازے کھولے، وہ ہمیں ان میں سے بنائے جو آج ترک کرتے ہیں جھوٹ کو، چھوڑ دیں، اپنا منہ بند رکھیں. جیسے ہی کچھ جھوٹ محسوس ہو اپنی گفتگو ختم کر دیں، اگرچہ آپ احمق دکھائی دیں کیونکہ آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. جھوٹ کے ذریعے لوگوں میں بلند درجہ
کیونکہ اللہ درجات کا مالک ہے۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دو اللہ سلطنت اور بادشاہی کا مالک ہے، اللہ مالک ہے بلا شرکت غیر مالک، وہ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے متاع دنیا اور اختیارات کے حوالے سے، اور وہ چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے متاع دنیا اور اختیارات، اور اللہ سبحانہ وتعالی مالک ہے عزت کا، وہ مالک ہے درجات اور وقار کا، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے انہیں بلند کرتے ہوئے، اور جسے چاہتا ہے نیچے گرا دیتا ہے پستی میں، کیونکہ در حقیقت وہ تمام اچھائی کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا شرکت غیر کوئی بھی کام کر سکتا ہے اور اہلیت اور استعداد رکھتا ہے۔ نوجوان شخص سے لوگوں کو غالباً امید نہ تھی، قریش کے اکابرین ابو جہل کی مانند تھے، ہم یہ نام جانتے ہیں، اور ابو لہب اور امیہ بن خلف اور دیگر یہ لوگ تھے سر فہرست، وہ سب کسی نہ کسی طور پر ایک دوسرے سے متعلق تھے، وہ ایک ہی قبیلے کا حصہ تھے قریش کے، اور انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا، وہ انتہائی نوعمری سے انہیں پسند کرتے تھے، وہ انہیں چاہتے تھے، در حقیقت وہ انہیں تصور کرتے تھے اس قدر عظیم کہ جب ان میں اختلافات ہوتے اگرچہ وہ محض 20 برس کے تھے، وہ کبھی کبھار انہیں زحمت دیتے تھے مسئلے کے حل میں مدد کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ان کے اعلان نبوت سے قبل کی بات تھی۔ اس ہستی کو دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس لیے ہم جانتے ہیں کہ بطور نوجوان کوئی ان کی دیانتداری پر شک نہ کرتا تھا، قطعاً نہیں۔ انہوں نے کبھی الکوہل نوش نہ کی، انہوں نے بذات خود کبھی بتوں کی پوجا نہ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے جب وہ نوعمر تھے۔ ان کی رضائی والدہ تھی دائی حلیمہ سعدیہ، اور جب وہ ان کے پاس گئے کیا رونما ہوا؟ ایک دن جب وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوئے، اور بچوں نے یہ دیکھا اور انہیں ان کا سینہ کھولا اور زمزم کے ساتھ ان کا دل دھویا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے سینے میں رکھا اور چلے گئے۔ بچے اس نوجوان سے خوف زدہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے کچھ عجیب دیکھا، وہ واپس گئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ ان کے لیے ایام دوبارہ ایسے نہ تھے، یہ پیغمبر ہیں، انہوں نے ایسے آغاز کیا، اور جیسے ہی پروان چڑھے، وہ ایسی فیملی سے نہ تھے جو قریش میں پرقوت جانی جاتی، نہیں، وہ قریش کے امیر ترین کنبے سے نہ تھے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ان کے ماں باپ فوت ہو چکے، والدہ اور والدہ دونوں۔ یہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ منتخب کردہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ضروری نہیں ایسے لوگوں میں سے ہوں جو دولت مند ہیں یا رتبے کے حامل ہوں، کبھی کبھار ایسے لوگ ہوں گے جنہیں قادر مطلق منتخب کرے گا ایسے کنبے سے جن کی حتیٰ کہ کوئی پہچان بھی نہیں ہوتی، قطعاً نہیں، قطعاً جانے نہیں جاتے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جسے چاہتا ہے منتخب فرماتا ہے اپنے پیغمبر بننے کے لیے فرشتوں اور بنی نوع انسانوں میں سے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایک پیغمبر کے طور پر منتخب کیا۔ اللہ ہمیں بھی منتخب فرمائے وہی پیغام پہنچانے کے لیے، آمین۔ اس کے بعد ہمارے علم میں ہے وہ اس میں اکتا گئے جو کچھ ان کے ارد گرد ہو رہا تھا، وہ بے حد پریشان تھے، بے چین تھے، ظلم کی وجہ سے، بتوں کو پوچھنے کی وجہ سے۔ وہ جاتے اور مسئلے کے حل پر غور کرتے یا مسائل کے، اور وہ اپنے طور پر غور و فکر کیا کرتے تھے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر، کیونکہ روشن دماغ لوگ بہت کم تھے۔ ان کے ایک دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کی اطلاع کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کنیت کہلاتا ہے،
کنیت مطلب ہے یہ اصل نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام انہیں عطا کیا گیا ہے، یہ نام انہیں عطا کیا گیا ہے جو ایک عرف کی مانند ہے، آج کل جسے ہم عرف یا قلمی نام کہتے ہیں۔ ابو بکر، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام ابو قحافہ تھا، در حقیقت یہ بھی ان کے والد کا عرف تھا۔ ابو قحافہ کا نام عثمان تھا، لہذا ابو بکر کا اصل نام آج آپ نے سنا، اسے یاد رکھیں اور جان لیں۔ بہت سے لوگ قصوروار ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر کو چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نام نہیں جانتے ان کے بہترین دوست اور مضبوط ترین صحابی کا، وہ جو زمین پر چلتے تھے، جن کا رتبہ سب سے بلند تھا اللہ کے پیغمبران کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا درجہ تھا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ 20 فٹ بال کھلاڑیوں کے نام جانتے ہوں گے اور 50 موسیقاروں کے، لیکن ہم اس ہستی کا نام نہیں جانتے جو پیغمبران کے بعد بلند مرتبہ تھے۔ من مشى على الأرض بعد الأنبياء، ان میں سے بلند ترین جو روئے زمین پر آئے پیغمبران کے بعد عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن عثمان۔ ہم انہیں بطور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے، ان کا نام عبداللہ ابن عثمان تھا۔ ہم میں سے کتنا یہ جانتے تھے؟ میں نہیں پوچھتا، کیونکہ سب کہیں گے کہ وہ جانتے تھے۔ لہذا عبداللہ ابن عثمان رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، ان سے کچھ کم عمر کے، تھوڑے سے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک تھے جو کبھی برائی میں ملوث نہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ غور و فکر کے لیے گئے، ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، اور اس دن حیران کن طور پر بہت سی دلچسپ چیزیں ہوئیں۔ آئیے میں آپ کو کچھ پیچھے لے جاتا ہوں اس دن کی تعمیر کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ایک دور تھا جبکہ وہ تھے کامیاب کاروباری ہستی۔ آج کل ہمارے کاروباری لوگ پر غور کریں، ہمیں اس ہستی سے سبق سیکھنا ہے۔ کیا عظیم ہستی، ان کے پیغام کو دیکھیں، عرصہ دراز قبل اس کا آغاز ہوا، ان کی تمام تر تاریخ، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ ایک کاروباری ہستی تھی، انہوں نے کیا کیا؟ ان کا تعلق دولت مند گھرانے سے نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ملازمت کی۔ کس قسم کی ملازمت؟ وہاں ایک دولت مند خاتون تھی، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، وہ ان سے کچھ زیادہ عمر کی تھیں اور وہ ایک دولت مند خاتون تھیں۔ عورت ہوتے ہوئے ان کے لیے آسان نہ تھا سفر کرنا۔ آج کل یہاں ملائیشیا میں کنٹینر آتے ہیں جو آتے ہیں جاپان سے اور آتے ہیں دیگر ہر جگہ سے، غالباً سنگاپور سے، غالباً یہاں وہاں سے، غالباً چین سے، میں نہیں جانتا، میں اندازہ لگا رہا ہوں، شاید میں درست ہوں، کیونکہ یہ وہ مالک ہیں جن سے کنٹینر آتے ہیں۔ لہٰذا ایک خاتون کے لیے شام جانا، جو اب شامی فلسطینی علاقے میں ہے، وہ شام کہلاتا تھا، اس کا حقیقی نام آشام ہے۔ خواتین کے لیے وہاں جانا آسان نہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس ہستی کا تقرر کیا، اور ان سے قبل ان کے کئی ملازمین تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقرری کے بعد انہوں نے پایا کہ جب وہ واپس آئے، جن اجناس کے ہمراہ آئے، انہوں نے انہیں پائی کا حساب دیا، تمام دولت کا بخوبی حساب کتاب دیا گیا۔ اکاؤنٹس کے لیے خوشخبری، یہ بھی ایک فیلڈ ہے جو درکار ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم مسجد میں ہیں، اور میں عام طور پر مسجد میں مذاق پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ گھر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، لیکن ایک یا دو لمحات کے لیے ہلکا پھلکا مذاق برا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، ایسی باتیں فرمانا جس سے لوگ مسکرائیں۔ اکاؤنٹس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک ملازمت کا اشتہار دیا ایک بڑے کاروباری شخص نے، محض دلچسپی کی خاطر، ملائیشیا میں، در حقیقت وہ ملائیشیا نہیں کہتے، وہ کہتے ملائیشیا، لہٰذا سبحان اللہ، یہاں ایک شخص ماشاءاللہ بڑا کاروباری شخص، اس نے اکاؤنٹ کے لیے اشتہار دیا، لہٰذا تین لوگ آئے انٹرویو کے لیے۔ پہلا شخص، میں محتاط رہ رہا ہوں کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں ہیں، پہلا شخص سوٹ میں ملبوس تھا، ایک مسلمان شخص نہیں۔ دوسرا شخص
ایک اور شخص دنیا کے ایک مختلف حصے سے، کہیں اور سے امیدوار، وہ بھی سوٹ میں ملبوس، مسلمان نہیں۔ تیسرا شخص ہم میں سے تھا۔ اللہ اکبر۔ تمام اہل اکاؤنٹنٹ آئے ملازمت کے لیے، لہٰذا اس شخص نے کیا کیا کہ جب انٹرویو شروع ہوا اس نے کہا 1+1 کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا پہلا شخص ظاہر ہے وہ سوٹ میں تھا، مسلمان نہیں تھا۔ 1+1 2 ہوتا ہے۔ اس نے کہا شکریہ، آپ ناکام ہو گئے، جا سکتے ہیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، دیگر دونوں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھ سے پوچھا گیا 1+1، میں نے کہا 2۔ اس نے کہا تم غلط ہو، چلے جاؤ۔ لہٰذا دوسرا شخص اندر گیا، انٹرویو چند سیکنڈ میں تمام ہو گیا۔ 1+1 کیا ہے؟ اس نے سوچا ہو سکتا ہے 2 غلط ہے، لہٰذا مجھے کہنا چاہیے 11۔ 1 اور 1 11۔ لہٰذا اس نے کہا 11۔ اس نے کہا تم غلط ہو، چلے جاؤ۔ تیسرا آیا، ہم میں سے ایک۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اسلام میں دیانتدار ہونا کس قدر ضروری ہے، لیکن آج بطور مسلمان ہم کیا کرتے ہیں اور سنت مبارکہ کہاں ہے؟ ہنسی کا یہ کلی نقطہ آیا اس نقطے سے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کر رہے تھے ایک خاتون کے لیے، وہ تمام حساب کتاب کے ساتھ ساتھ آئے، انہوں نے وضاحت کی تمام کی کیا ان کی ملکیت میں تھا اور کیا ہوا، اور حیرانی کی بات کہ وہ بے حد منافع کے ساتھ واپس آئے، اس قدر زیادہ کہ یہ خاتون متاثر ہوئی اس نوجوان سے، ہر لحاظ سے متاثر ہوئی تھی، ہر واحد لحاظ سے۔ سبحان اللہ، وہ ایماندار تھے، بخوبی بات کرتے، اپنی نظر نیچی رکھتے۔ 9 عمری کے دور سے قبل اس سے جب مسلمانوں کے لیے نظر نیچی رکھنے کا حکم ہوا، وہ اپنی نظر نیچے رکھتے، وہ ادھر ادھر دلچسپی نہ لیتے، وہ پہلے ہی خود کی ٹریننگ کر رہے تھے اور جانتے تھے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں صورت دیکھ کر نہیں کی جاتی بلکہ یہ دل سے ہوتی ہے۔ ایسی خصوصیات ہونی چاہیے جن پر آپ غور کریں۔ لہذا تیسرا شخص اندر آیا، سب جاننے کے منتظر ہیں کہ کیا ہوا۔ تیسرا شخص اندر آیا، ہم میں سے ایک، اور میں بتا دوں اللہ ہمیں محفوظ رکھیں اپنے اکاؤنٹ سے انتہائی ادب کے ساتھ ماشاءاللہ۔ لہذا کاروباری شخص نے بھائی سے پوچھا 1+1 کیا ہے؟ اس نے دیکھا اور کہا اپنے پردے گرا دیں۔ لہذا پردے بند ہے۔ اس نے کہا میں دروازہ بند کر دوں، دروازہ لاک کر دیا، ہر چیز بند، ہر چیز سیل بند، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کہا ٹھیک، تم کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک اکاؤنٹنٹ ہوں، میں اس انداز سے کھاتے بناؤں گا جو ٹیکس مین اور آپ کے لیے موضوع ہوں گے، خواہ یہ درست ہوں یا غلط، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس نے ملازمت حاصل کر لی۔ یہ آج کل کی حقیقت ہے۔ ہم بددیانت ہو چکے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ظاہر ہے ہم ایماندار بھی ہیں، لیکن ہمیں ان نکات پر غور کرنا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرے۔ لہٰذا مت سوچیں کہ میں عام بات کر رہا ہوں، ہم اپنی ذات کا احترام کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی، لیکن ان نکات کا تذکرہ بہتر ہے کہ آج کل عام طور پر کبھی کبھار مسلمان اپنی بددیانتی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، جبکہ ایک ایسا دور تھا، اگرچہ نو آبادیاتی دور سے قبل اور اگرچہ نو آبادیاتی دور کے دوران، جبکہ لوگ مسلمانوں کو دیانتدار جانتے تھے، محض زبان ہی کافی تھی۔ اگر کسی شخص نے زبان دے دی اور وہ نقصان برداشت کر لیتا اپنے کہے پر پورا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سنہری تھی۔ آج آپ اسے تحریر کر سکتے ہیں، اس پر دستخط حاصل کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی محفوظ نہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہستی کہاں ہے اور ان کا پیغام کہاں ہے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے جب ہم دیانتدار نہیں رہے جس کے ہم آغاز میں حامل تھے۔ لہٰذا اب یہ ہستی جب وہ اس قدر مال لے کر آئے، خاتون نے فیصلہ کیا مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں جو یہاں موجود ہیں، میں ملائیشیا کی ثقافت نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان سے شادی کر لینی چاہیے۔ یہ اس قسم کی ہستی ہے جس کی مجھے تلاش ہے۔ وہ پہلے بھی ماضی میں شادی کر چکی تھی، لیکن اس نے انہیں روکا نہ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، رشتہ آنے کی ضرورت ہے، مجھے پوچھنا چاہیے۔ کچھ ثقافتوں میں خواتین کی فیملیز کبھی یہ کہنا گوارا نہیں کرتی بھائی میری ایک بیٹی ہے، میں روز آپ کو مسجد میں دیکھتا ہوں، میں آپ سے بیٹی کی شادی کرانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے آپ میں اچھی خصوصیات دیکھی ہیں۔ پہلی بات محض دیکھے گا اور کہے گا کہ یہاں کوئی پکڑ سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لڑکی کا باپ محسوس کرے گا کہ آپ جانتے ہیں کیا، میں کسی سے ایسی بات کرتے ہوئے ہراساں ہوں۔ یہاں تخلیق میں بہترین خلاف گمان تصور کریں، کچھ روایات میں ہے کہ ان کی عمر 40 برس تھی، کچھ کے مطابق وہ 28 برس کی تھیں۔ دونوں روایت میں ہمیں سے جو بھی لے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرا خیال ہے اکثریت اس روایت کو لے گی کہ وہ 40 برس کی تھیں، لیکن آپ کو جاننا چاہیے کہ ایک اور روایت میں 28 کا ذکر ہے، اور ہم یہ روایت بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جو بھی ہو یقیناً وہ ان سے عمر میں بڑی تھیں، لہذا خلاف گمان آپ عمر میں بڑی ہیں۔ نمبر 2، آپ نے پہلے بھی شادی کی۔ اور نمبر 3، وہ ہستی نوجوان اور بے حد خوبصورت ہے، ان میں سے اچھی خصوصیات ہیں۔ نمبر 4، بہت سی نوجوان لڑکیاں موجود ہیں اور ہم پھر بھی آ کر کہتے ہیں برائے مہربانی ایک رشتہ موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ بھی خبر تھی کہ یہ خاتون دیانتدار ہے، وہ کھری تھیں، اچھی خصوصیات کی حامل تھی، ایسی خصوصیات جو ایک بیوی میں ہونی چاہیے، اور اندازہ کریں ان کی توقعات کے خلاف رشتہ قبول کر لیا گیا۔ لہٰذا میری عزیز ماں اور بہنوں، رشتے کی ویلیو کو حقیر مت جانیں۔ اور یہاں موجود والد جو غیر شادی شدہ بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادی میں ان کی مدد کریں، اسے مشکل نہ بنائیں۔ وہ دن گئے جب ہم چھوٹے اختلاف سے کہ میں اس قبیلے سے ہوں یا اس قبیلے سے وغیرہ وغیرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ازواج مطہرات مختلف قبائل سے تھیں۔ سبحان اللہ، کیا آپ کو یہ معلوم ہے؟ وہ سب مختلف قبائل سے تھیں، مختلف لوگوں سے، اور اس نے امت کو متحد کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کا پیغام موجود ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ دعویٰ ہمارے حلق سے نہیں اترتا، لہذا رشتہ قبول کر لیا گیا۔ اور وہ ایک زوجہ سے بڑھ کر تھیں، زوجہ سے بڑھ کر، مطلب ان میں بیوی کی خصوصیات تھیں، اور اس سے بڑھ کر ماشاءاللہ، یہاں تک کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کوئی بھی چیز وہ اپنی بیوی کے سپرد کر دیں گے، اس حد تک کہ جب ان پر وحی نازل ہوئی، جبکہ وہ غار میں تھے، وہ اس قدر دیانتدار تھے، اس قدر دیانتدار کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اقرا، پڑھو، تصور کریں اگر آج میں آپ سے کہوں پڑھو اور آپ کہیں میں پڑھ نہیں سکتا، ہم اسے الٹا پکڑیں گے۔ مثلا اگر ہم چینی زبان نہیں جانتے پھر بھی ہم ظاہر کریں گے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم تسلیم نہیں کرنا چاہتے کہ ہم لکھنا یا پڑھنا نہیں جانتے۔ ان میں دیانتداری تھی، ان کی جتنی بلند، انہوں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ ما انا بقارئ، انہیں دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، اور مجھے یقین ہے ہم سب جانتے ہیں کیا ہوا۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق۔ وحی کی پہلی آیت اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تخلیق کیا۔ ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کچھ بھی ناممکن نہیں اگر آپ اپنے رب کا نام لیں۔ آپ کہتے ہیں بسم اللہ اور اس دنیا میں دروازے کھلیں گے اللہ کے نام پر، اور آپ اس پر پرخلوص یقین رکھیں آپ کے دروازے کھلیں گے۔ اور اس کے بعد انہیں وحی عطا کی گئی، اور فی الفور جب وہ پہاڑ سے نیچے تشریف لائے جس پر وہ موجود تھے، انہوں نے کیا کیا؟ پہلا کام وہ اپنی زوجہ کی جانب بھاگے۔ ہم حدیث مبارکہ میں جانتے ہیں زملونی زملونی، مجھے ڈھانپ دو، ڈھانپ دو، میں چاہتا ہوں مجھے ڈھانپ دو، اور انہیں ان کی زوجہ نے انہیں ڈھانپ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے واقعہ بیان کیا، انہوں نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ آپ دیانتدار ہیں، راست گو ہستی، آپ سب کے حقوق کو پورے کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، آپ میں اتنی اچھائی ہے، کوئی برائی نہیں۔ اللہ بھی آپ کو نیچا نہیں دکھائے گا۔ وہ انہیں اپنے چچا کے پاس لے گئی، ان کا چچا ورقہ بن نوفل۔ زوجہ پر غور کریں، معاونت کر رہی ہے خاوند کی۔ یہاں موجود ہم میں سے کتنوں کی بیویاں اپنے خاوندوں کی معاونت کرتی ہیں جب دین کا معاملہ آتا ہے؟ میں ایسی صورتحال جانتا ہوں جہاں ایک شخص فیصلہ کرتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہوں اتنا کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، کچھ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں انہیں بہت چاہتا ہوں، مجھے داڑھی بنانی چاہیے، اور بیوی تحفہ خریدتی ہے۔ میں نہیں کہتا یہ ویلنٹائن ڈے ہے یا کچھ اور، یہ الگ موضوع ہے، اللہ ہمیں بچائے اور محفوظ رکھے، لیکن ہم جیلٹ کا ایک طنز آمیز تحفہ خریدتے ہیں، ہمارا شیونگ شیمپو یا کریم، اور کہتے ہیں واو میں نے آپ کے لیے تحفہ خریدا ہے۔ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ مجھے آپ کی داڑھی پسند نہیں۔ اور کبھی کبھار ہم کہیں گے، آپ جانتے ہیں یہ بے حد کانٹے دار ہے، کانٹے دار، وہ اولین مرحلہ پر تھی۔ کچھ مردوں کو ایک بہانہ مل جائے گا، بیوی کہے گی یہ اس جانب بڑھ رہی ہے، یہاں نہیں یہاں سے تراشیں۔ اور مجھے یہ کہانی یاد دلاتا ہے، کہا جاتا ہے بلی کے 2 بچے تھے اور ان کو روٹی کا ایک ٹکڑا ملا، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ بحث کر رہے تھے ہمیں روٹی کا ایک ٹکڑا ملا ہے اور ہم 2 ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ اس پر جھگڑا کریں، بندر کے پاس جاتے ہیں
اور بندر اسے ہم میں بانٹ دے گا. انہوں نے غلط بندے کو چنا, یا مجھے کہنا چاہیے غلط جانور کو. وہ بندر کے پاس گئے, بندر بے حد ذہین تھا. اس نے میں آج کا میں بھوکا ہوں, مجھے سوچنا چاہیے میں کیسے یہ روٹی حاصل کروں, میں کیوں ان کے لیے نصف نصف کروں. لہذا اس نے ایسا کیا کہ ایک ٹکڑا دوسرے سے کچھ زیادہ تھا اور اس نے کہا یہ ہے. لہذا ایک نے کہا میرا خیال ہے یہ میرے والے سے بڑا ہے. لہذا بندر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. اس نے اس کا ایک لقمہ لیا اور اب یہ کچھ چھوٹا ہو گیا. لہذا تب انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا ہے. تب اس کا لقمہ لیا, اس طرح حتیٰ کہ دونوں ٹکڑے ختم ہو گئے. لہذا جب آپ داڑھی بڑھا رہے ہیں مت کہیں یہ زیادہ بڑی ہے, یہ کم بڑی ہے, مجھے تراشنی چاہیے, پھر داڑھی نہیں رہے گی. اسے بڑھنے دیں جب تک آپ کے دل میں چاہت ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ ضروری نہیں. ہمیں ان کی زندگی کے ہر پہلو کی ہمسری کرنی چاہیے, ہمیں چلنے میں ان کا انداز اپنانا چاہیے. یہ محبت ہے, وہ محبت کہلاتی ہے. اظہار محبت پیروی کرنے ہی سے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہم مسجد میں ہیں لیکن یہ جدید دور کی مثال ہے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, ناجائز غیر قانونی طور پر کوئی کام جو غلط ہے, آپ کی گرل فرینڈ ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں, اگر وہ آپ سے کہے چھلانگ لگاؤ, آپ نہیں کہتے نہیں, آپ محبت میں چھلانگ لگا دیں گے, کیونکہ وہ جو کہتی ہے معانی رکھتی ہے. اگر وہ کہے میں چاہتی ہوں آپ 6 بجے یہاں ہوں, آپ 15 منٹ قبل وہاں ہوں گے, کیونکہ آپ تاخیر نہیں چاہتے, لیٹ نہیں ہونا چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے, ان کی ہدایت کو کبھی کبھار محض ترک کر دیا جاتا ہے, اور ہم کہتے ہیں نہیں اس نے محبت کے ساتھ کچھ نہیں کرنا. کچھ لوگوں کے خیال میں محبت کا پیروی سے کوئی تعلق نہیں, اس کا تعلق محض کہنے سے ہے. اگر ایسا ہے آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ کا جیون ساتھی محض اسے کہیں اور عملی مظاہرہ نہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے قبولیت کی بیرونی بیانات اس کے مساوی ہوں جو اندر ہے. سبحان اللہ. لہذا یہاں اس قدر خوبصورت زوجہ ہیں, خاوند کی معاونت کر رہی ہیں, اور سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی جب دین کا معاملہ ہوتا ہے, اور حتیٰ کہ دنیا کا معاملہ بھی. خاوند باہر جاتا ہے, اسے کام کرنا ہے, ہم میں سے کتنے اس کی معاونت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے لوگ بنائے جو گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. یہاں ایک اور مثال, میں نے ابھی پیغمبری کے مسئلے کو زیر بحث لانا ہے. ابھی ہم یہاں ہی ہیں اور آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے. تصور کریں کیا خوب ہستی. ہم اپنی تمام زندگیاں یہاں بیٹھ سکتے ہیں, ان کی بات کرتے ہوئے احاطہ کرنے کے اہل نہ ہوں گے ان کی زندگی کے ایک لمحے کا, کیونکہ ان کی تمام زندگی پر بات کرنے کے لیے آپ کو 10 گنا زندگی کی ضرورت ہوگی. لیکن ہم چھوٹے پہلوؤں کا احاطہ کر رہے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں, مثال پیش کر رہا ہوں ان کی زندگی کے ہر چھوٹے معاملے سے. میں نے آپ کو بتایا ہر پہلو میں ایک سبق ہے ہمارے لیے اس میں. لہذا ماشاء اللہ وہ گئے ورقہ بن نوفل کے پاس, اور جو کچھ ہوا ہم آگے کچھ بڑھتے ہیں. تب ایک دن اللہ نے انہیں فرمایا کہ اعلان کرو اسلام کا. لہذا انہوں نے صفا پر قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا. انہوں نے صفا پر قریش کے لوگوں کو اکٹھا کیا. وہ تھے صادق الامین, الصادق الامین, بے حد قابل اعتماد, راست گو. انہوں نے قریش کے لوگوں سے پوچھا اور وہ اکٹھے ہوئے, کیونکہ وہ جانتے تھے یہ ہستی بہت خاص ہے ہمارے مابین. اب ان کی عمر مبارک 40 برس ہے, اور ہمارے مابین وہ ایسی ہستی ہے جن کی ہم سب عزت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن موجود ہے اور وہ وہاں تمہیں تباہ کرنے کچلنے کی تیاری کر رہے ہیں, کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, ہمیں آپ پر یقین ہے, ہمیں یقین کریں گے. آپ نے کبھی ہمارے ساتھ جھوٹ نہ بولا. مختلف بیان, مختلف روایات. خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا ہاں کریں گے. وہ فرماتے ہیں لہٰذا میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں, دوسری جانب ایک شدید سزا ہے زندگی کی دوسری جانب. اگر تم ایمان نہیں لاتے کہ محض ایک خدا ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لہٰذا انہوں نے فوراً پر طنز کرنا اور ہنسنا شروع کر دیا. آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں, جب ایک شخص جو راست کو ہے ہماری تصحیح کے لیے ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس پر ہنسنا شروع کرتے ہیں. کبھی کبھار ہم غلط ہوتے ہیں اور ہم تبدیل ہونا نہیں چاہتے. کبھی کبھار ہم جس غلطی پر مصروف ہوتے ہیں ہم اس کی بجائے ترجیح دیں گے تباہ یا پاش کرنے
کردار کو، یہ کردار کی ہلاکت کہلاتا ہے. اسے ایک فرد کی بجائے پیغام کو سننے کے، یہ وہ ہے جس کا وہ انتخاب کرتے ہیں. وہ انسان کے کردار کی ہلاکت کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے، وہ اس سے ماورا تھے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرحلے پر لوگوں نے ان پر طنز کیا، اور ایک بیان ابو لہب نے دیا، ان کے اپنے چچا. ابو لہب کہتا ہے تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا. تم پر تباہی ہو، بربادی ہو اے محمد. تصور کریں فی الفور، کیا تم نے اس لیے ہمیں اکٹھا کیا؟ تمہارا مطلب تم نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا اگرچہ تمہارے پاس ہمیں بتانے کے لیے بڑی خبر ہے، اور اب تم بتا رہے ہو کہ میں چاہتا ہوں تمہیں خدا پر ایمان لاؤ، اپنے بتوں کو چھوڑ دو، اس پوجا پاٹ کی غلطی کو بند کر دو جو کچھ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا. یہ ان کا پیغام تھا. تم نے اس کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تھا. تم پر تباہی و بربادی ہو. اور بہت سے لوگ چلے گئے. در حقیقت قریش کے اکابرین چلے گئے، آنکھ جھپکتے ہی انہیں چھوڑ کر. تب انہیں آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر خبر ہوئی کہ اس ہستی کے پیروکار بننا شروع ہو گئے. ظہور کا آغاز ہو گیا پیروکاروں کا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے قریب تھے فی الفور سمجھ کے وہ ایمان لے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ایک نوجوان لڑکا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، خدیجہ بنت خویلد اولین خاتون تھی، ان کی اپنی زوجہ. آج کل ہم اپنے معاشرے میں مشکل کے حامل ہیں. ایک حقیقی مسئلہ، جب خاوند اور بیوی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، ان میں سے ایک زیادہ مذہبی بننا چاہتا ہے، دوسرا ایک مسئلہ ہے ذرا کو تم یہ نہیں کر سکتے، میں نہیں چاہتا تم اپنے بال ڈھانپو، جیسے ہم نے کل کہا تھا، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے بالوں میں ہینڈ اینڈ شولڈر کیسا دکھائی دیتا ہے. ہاں، ہم نے اگلے دن کہا تھا ہیڈ اینڈ شولڈر. حیرانی کی بات ہے کہ ہیڈ اینڈ شولڈر کیوں کہلاتا ہے. اللہ اکبر، اس پر بحث نہیں کر رہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے. آپ دیکھ سکتے ہیں نہ صرف ہیڈ اینڈ شولڈر شیمپو کی ہر قسم خریدیں، بلکہ یقینی بنائیں کہ جب آپ گھر سے نکلیں آپ کے بال ڈھانپے ہوئے ہوں. اگر ہم میں سے کوئی اپنی روحانیت کو فروغ دینا پسند کرے گا، ہم سب کو اس شخص کی معاونت کرنی چاہیے. اگر آپ کا بچہ زیادہ مذہبی بننا پسند کرے گا بنسبت آپ کی، اس کی معاونت کریں، وہ آپ کی کامیابی ہوگی. اگر شمع ایمان کی آپ کے جیون ساتھی کے دل میں روشن ہوتی ہے، آپ سے پہلے اس کی معاونت کریں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تمام گھر ایمان کی روشنی سے منور ہوگا. آج کل ہم مسائل کے حامل ہیں. بہت سے لوگ اس معاملے کو بہت سے علماء کے ساتھ زیر بحث لائے ہیں، اور یقیناً یہ وہی ہوتا ہوگا کیونکہ تمام معاشروں کے مسائل ایک جیسے ہیں. جہاں لوگ حمایت نہیں کرتے، ایک خاتون اپنا آپ ڈھانپنا چاہتی ہے اور باپ کہتے ہیں تم ابھی چھوٹی ہو، تم نن کی طرح دکھتی ہو، تم نن لگتی ہو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. لہٰذا یہ لوگ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کی جانب دیکھیں. خاوند آئے اور فرمایا ان کو پیغمبری ملی. وہ اولین ہستی تھی جس نے حمایت کی اور پرقوت حمایت کی. اور کون ان کے خلاف تھا؟ تمام تر برادری. آج ہم خوش قسمت ہیں، ہم مسلمان ملک میں ہیں. اگر آپ پردہ کریں آپ دوسروں سے مختلف دکھائی نہیں دیں گی. کچھ لوگ شاید آپ کو کہیں کہ آپ مختلف دکھ رہے ہیں، تو کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاوند کی حمایت کی جب تمام قوم ان کے خلاف تھی؟ کیا ہم نے اس بارے میں سوچا؟ انہوں نے پرواہ نہ کی کہ ساری دنیا کیا سوچتی تھی. آج ہم متفکر ہیں، نماز، اور ہم ہوائی اڈے پر ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہم یہاں نماز ادا نہیں کر سکتے. یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اپنی نماز قضا کر رہا ہوں ان غیر مسلموں کی وجہ سے جو قریب سے گزرے. میں ان سے خائف ہوں اور میں جانتا ہوں تو بے حد مہربان ہے. یہ کس قسم کی منافقت ہے؟ مہربانی کا معاملہ اس وقت آتا ہے جب یہ ہمارے ساتھ موضوع ہو. نہیں، اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید. در حقیقت اللہ کی گرفت بہت مضبوط ہے، لہذا اس گرفت سے محتاط رہیں. اللہ رحمت کی بات کرتا ہے سزا کی بات کرنے سے بڑھ کر، لیکن اللہ کی سزا کو آواز دینا محض اس لیے کیونکہ ہم ایک یا دو فرد کی بابت متفکر ہیں صحیح نہیں ہے، قطعاً نہیں. میرا اللہ پہلے آتا ہے. آپ نماز ادا کرتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، واللہ آپ حیران ہوں گے کچھ لوگ آپ کی جانب دیکھیں اور اس سے اس قدر محبت کریں کہ وہ اسلام کی جانب رجوع کریں گے کہ آپ نے اپنی نماز ادا نہ کی تھی اس جگہ پر. اس وقت آپ کو غالباً وہ موقع میسر نہ آیا تھا کہ اللہ نے آپ کے افعال کے ذریعے رہنمائی فرمائی کسی اور کے دین کی جانب.
بڑی تصویر کی جانب دیکھیں، چھوٹی تصویر کی جانب نہیں۔ وہاں لوگ موجود ہیں جو اسلام کے لیے پیاسے ہیں۔ ہم سب یہاں موجود ہیں کیونکہ ہم اپنے دین کے لیے پیاسے ہیں۔ ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں، تحریک پانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ایک قدم مزید آگے بڑھنا، مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب تر، اس لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ لہذا تصور کریں کس قدر غیر مسلم موجود ہیں جو اس قدر خوش قسمت نہیں ہیں، ان کے اعتقادات ایسے ہیں جن پر بات کرتے ہوئے حقیقت میں ہنسی آتی ہے، اور اس کی پیروی کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے اور ہمیں انہیں بتاتے ہوئے شرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں خوشباش مسلمان ہوں۔ میں لفظ فخر استعمال کرنے لگا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں اس کا مطلب خوش رہنا ہے اور اس کے معنی تکبر نہیں ہے، اور غرور یا تکبر اسلام میں۔ لہٰذا ہم مسلمان اس حوالے سے فخر کرتے ہیں کہ ہم خوش ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے ہوئے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے کیسے ہمیں تخلیق کیا، اور وہ ایک عطیہ ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا، خواہ یہ پیدائش یا ماں باپ۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وقت گزارا، لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی۔ یہ ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی۔ ایک خاتون تھی مکہ کی گلیوں میں جو سنا کرتی تھی، اور یاد رکھیں یہ افواہیں، اکثر اوقات لوگ افواہ سنتے ہیں، وہ نہیں جانتے یہ کس نے کہا۔ آج ہم ایک شیخ دیکھتے ہیں، لوگ فی الفور اس پر لیبل لگاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یہ شیخ، اسے مت سنیں، اس کا تعلق اس گروہ سے ہے۔ آپ دیکھیں گے اس شخص کو مت سنیں، اس کا تعلق اس گروہ سے ہے، اور یہ اس گروپ سے ہے۔ اس قسم کے افواہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گردش کرتی تھی۔ قریش کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس ہستی کو نہ سنیں، وہ ایک جادوگر ہے، اس شخص کو نہ سنیں، وہ ہماری عورتوں کے پیچھے ہے، وہ ایسا کہتے، وہ لوگوں کو کشش میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور نہیں ہے اگر خواتین دین میں آتی ہیں مردوں سے بڑھ کر، اور وہ ایسا کرتی ہیں، ان کے دل زیادہ نرم ہیں بنسبت مردوں کے، لیکن دلوں کو نرم بنانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنائے۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا اللہ، دلوں کو موڑنا جس کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دل دین کی جانب موڑتے، اور ہمارے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، اور ہم کبھی دین سے منہ نہ موڑیں۔ لہذا لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، دیگر افواہیں پھیلا رہے ہیں، انہیں مت سنیں۔ لہذا بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور بہت سے افواہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پھیل رہی ہیں۔ انشاءاللہ اذان کے بعد ہم اسے جاری رکھیں گے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔